السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اس زبان کی وجہ سے انسان نہ جانے کیسے کیسے مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے ہم گفتگو کے آداب کو سیکھیں گے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے جیتے ہوئے انسان کو کیسے گفتگو کرنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہو، بچوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہو، وہ تمام چیزیں ہم سیکھیں گے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب سبق نمبر 35 یعنی 35، گفتگو کے آداب۔ اس موضوع سے متعلق سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد 2 حدیثیں آخر میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں سب سے پہلی آیت، نرمی سے بات کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مطلب ہے آہستہ اور مہذب انداز میں انسان کو گفتگو کرنا چاہیے۔ جب تم لوگوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو، حسنا۔ دوسری آیت ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو، دھیمی رکھو۔ بے شک سب سے بری آواز میں گدھے کی آواز ہے۔ تو گدھے کی طرح آواز نہیں صرف نکالنا، بلکہ ہمارے گفتگو کے اندر آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے، لہجے میں جو سختی ہے، نرمی ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا ایک خیال رکھنا چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بھلی بات کہنا، قرآن پاک کی آیت ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جب وہ بات کرے تو بہتر طریقے سے بات کرے، ہی احسن، جب بھی وہ بات کرے تو بہتر طریقے سے بات کرے۔ چلیے موضوع ہم پڑھتے ہیں، گفتگو کے آداب۔ نمبر 1، ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو، نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر تیز اور شتابی نہ کرو، شتابی کہتے ہیں جلد کرنے کو، جلد باز ہوتا ہے نا، کوئی انسان گفتگو میں بہت جلد باز ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بولنے میں اس قدر تیز اور شتابی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ نمبر 2، جب کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو، یعنی گفتگو کرنے کے لیے انسان کو موقع اور وقت کو دیکھنا چاہیے۔ تو کہہ رہے تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو، بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی، ہے نہیں؟ کتنی اچھی پیاری بات ہے۔ نمبر 3، کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھ نہ سکے یا جس کے سننے کی اس کو رغبت نہ ہو، یعنی ان کا انٹرسٹ آپ کی باتوں کو سننے میں نہ ہو، یا جس کے سننے کی اس کو رغبت نہ ہو، اس کو شوق نہ ہو، یا جس کے سننے سے اس کے دل کو رنج اور صدمہ پہنچے، یعنی تکلیف ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اتنی کڑوی ہو جاتی ہے کہ سامنے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور یہ تکلیف ایک گھاؤ اور ایک زخم کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ انسان کو کسی چیز سے کٹ جائے یا ایکسیڈنٹ کر جائے یا چوٹ لگ جائے، وہ زخم تو تھوڑی دیر کے لیے بھرا ہوگا اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم یہ ہمیشہ ہرا ہوتا ہے۔ چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ نمبر 4، کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے، جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز شروع نہ کرو، البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کہو۔ یہ بھی بڑی حماقت ہے کہ پوچھے اور سے جواب دینے لگو تم، ہوتا ہے نا، کبھی کبھی انسان 2-4 بندے ایک ساتھ ہوتے ہیں، پوچھا کسی اور سے جاتا ہے اور جواب کوئی اور دینے لگتا ہے، تو یہ حماقت کی بات ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ نمبر 5، بات کو زبان سے پیچھے نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، جب بھی انسان جب بولے تو بولنے سے پہلے 1000 بار پہلے سوچو کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے بولنا یا نہیں ہے۔ تو بات کو زبان سے پیچھے نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے، ایک ہی بات کو بار بار کہتا، ایک ہی لفظ کو دہرانا نہ چاہیے، بات بات پر ہاتھ ہلانا، منہ بنانا، آنکھیں مٹکانا، بھووں سے اشارہ کرنا بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 6، گفتگو کے وقت
بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بڑا ذلیل کام ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ نمبر 7، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو آپ شک ہو، یعنی خود ہی شک ہو، تو ایسی باتیں کرنا کیا؟ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کر دو۔ کسی کے اعتقاد یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ نمبر 8، بزرگوں یا حاکموں سے گفتگو کرنی ہو تو اول ان سے اجازت چاہے، یعنی جب بڑے آدمی سے گفتگو کرنے کا ہو تو پہلے اجازت چاہیں، جب اجازت دیں تو ادب کے ساتھ بات چیت کرو، بات کو بنا کر یا بڑھا کر نہ کہو، صاف اور مختصر کہو۔ نمبر 9، جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے کرو، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، کسی قصور پر ملامت کرنی ہو تو ہمیشہ تنہائی میں کرو۔ نمبر 10، دوستوں کے جلسے میں، جلسے کہتے ہیں بیٹھک کو، اسی سے جلسہ نکلا ہوا ہے۔ نمبر 10، دوستوں کے جلسے میں بیٹھ کر بیہودہ گپے نہ ہانکو، جو بات ہو ایسی ہو کہ اس سے تم یا تمہارے دوست کو فائدہ پہنچے، جس بات سے نفع نہ ہو اس کے کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ اور حدیث بھی ہے، ایسی بحث کبھی نہ چھیڑو جس سے دوستوں کے دل کھٹے ہو جائیں اور دوستی میں خلل پڑے۔ کبھی کبھی ہنسی اور دل لگی کی بات کا بھی مذائقہ نہیں، مگر اس کی عادت نہ ڈالو۔ انسان کو آپس میں دل لگی کرنے کے لیے تھوڑی بہت ہنسی مذاق کی باتیں کرنا یہ اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کی عادت نہ ڈالنا، جب دیکھو ہنسی مذاق کی باتیں، جب دیکھو ہنسی مذاق کی باتیں، اس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ آگے دیکھو کہ جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو۔ جس طرح مصری میٹھی ہوتی ہے اس طرح باتوں کے اندر مٹھاس ہونا چاہیے۔ آگے یہ الفاظ ہے چند، ان کے معنی دیکھ لے۔ پہلا لفظ ہے موقع، جس کا معنی ہے محل، مناسب، وقت، جگہ۔ اسی طرح یہ لفظ ہے ناگوار، معنی ہے ناپسندیدہ، جو طبیعت کو ناگوار لگے، اچھا نہ لگے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے اجازت، جس کا معنی ہے حکم، رضامندی، پروانہ۔ رغبت یہ لفظ ہے جس کا معنی شوق، میلان، دلچسپی۔ مذہب یہ لفظ ہے جس کا معنی دین، راستہ اور طریقہ۔ اسی طرح یہ لفظ ہے اعتقاد، جس کا معنی ہے بھروسہ، یقین، اعتقاد، ایمان۔ یہ لفظ ہے شتابی، شین کے زیر کے ساتھ، شتابی، جس کا معنی ہے تیزی، جلدی۔ اسی طرح یہ لفظ ہے مختصر، جس کا معنی ہے کم، تھوڑا، خلاصہ۔ دو حدیث اور پیش کر کے اور یہ سبق ہمارا یہی مکمل ہوا۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بہترین گفتگو کرے، اچھی گفتگو کرے، اور اگر یہ اچھی گفتگو نہیں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ نرمی اختیار کرنا، حدیث پاک ہے، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ۔ مسلم شریف کی یہ بھی حدیث ہے جس کا مطلب ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان نرم لہجے میں سچی اور اچھی بات کرے، دوسروں کی دل آزاری سے بچے، اور اگر اچھی بات نہ کر سکے تو خاموش رہے۔ قرآن و حدیث ہمیں مہذب اور شائستہ گفتگو کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔